آج کی دنیا میں جتنے مسلمان موجود ہیں اب تک آتے آتے اتنے فرقے، اتنے اسکول آف تھاٹ، اور کئی جگہوں پر اتنا زیادہ اختلاف کہ پاکستان میں ہی جہاں آپ بیٹھے ہیں یہاں ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ جس پر آپ کو گستاخی کا احتمال ہے اسے مار دیا جائے، یا اس کو اسٹیٹ پکڑ لے یا پھر ہم مار دیں گے. جبکہ آپ جیسے لوگ اور بہت سے اور اسکالرز اس بات کو نہیں مانتے کہ گستاخی کیا ہے اور کیا نہیں ہے، اس معاملے کو ڈیل کیسے کرنا چاہیے. بس یہ ایک اختلاف ہے نا، ٹھیک ہے، اور بڑا سنگین اختلاف ہے یہ. اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بہت مائنر سے اختلافات ہیں. اسی طرح کے سنگین اختلافات ہیں، جیسے کہ اسلامی ریاست قائم کرنی چاہیے یا نہیں. اگر کرنی چاہیے تو کیا وہ عالمگیر ہوگی، اور اگر عالمگیر قائم کرنی ہے تو اس کے لیے کس حد تک جانا ہے. سید مودودی میں اور آپ لوگوں میں بھی بہت اختلاف ہے. تو اگر ایک ہی کتاب ہے، عربی بھی ایک ہے، فہم بھی ایک ہے، اور تواتر سے چیزیں بھی منتقل ہوئی ہیں، تو یہ بود المشرقین کیوں ہے؟ اتنا فرق سمجھ میں. اچھا سب سے پہلے تو مجھے ایک چیز بتائیے گا، اتنے پہلے مجھے یہ فرقے، بتائیں یہ فرق ہے کہ نہیں؟ آتا ہوں میں نہیں بالکل بتائیں. بتاؤں. نہیں فرق نہیں ہے، فرق ہے. ایک شخص آپ نے کہا فہم بھی ایک طریقے سے منتقل ہو رہا ہے. دنیا میں کبھی کوئی دنیا متکلم کو آپ چھوڑ نہیں، دیں. کوئی دین کے معاملے میں انسانوں کو دیا، بات کر رہے ہیں. انسان کو دیا. بھائی دین جو ہے وہ کوئی آسمانی چیز اس طرح سے نہیں ہے، اس نے انسان سے گفتگو کرنی ہے. دین آسمانی چیز ہے، آپ کہہ رہے ہیں آسمانی نہیں. چیز اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ آسمان پہ کہیں بیٹھی فرشتے پڑھ رہے ہیں، انسان نے پڑھنا ہے اس کو. آسمان سے اتر کے انسان کے ہاتھ میں آ گئی ہے. جب انسان کے ہاتھ میں آئی ہے تو اب انسان کی جتنی کمیاں ہیں، جتنی کوتاہیاں ہیں، ان کا اطلاق ہوگا اس کے اوپر. یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ساتھ ساتھ انسان کو فرشتہ نہیں بنا دیا، انسان ہی ہے. ایک چیز میں آپ سے عرض کرتا ہوں، آپ نے کہا اتنے فرقے ہیں، ان تمام فرقے جو کچھ موجود ہیں ان کا قرآن الگ ہے؟ نہیں، قرآن تو ایک ہی ہے نا. ہاں قرآن تو ایک ہی ہے. اس کا مطلب کنسنسس سے پوری امت مسلمہ اختلافات کے باوجود قرآن تو پہنچا رہی ہے. لیکن اس کا فائدہ کیا ہے جب ایک جملے کی تشریح ایک گروہ یہ کرتا ہے کہ انسانوں کو مار دینا چاہیے، ایک سمجھتا ہے کہ نہیں مارنا چاہیے. کیوں کرتا ہے؟ اتنا فرق کیوں کرتا ہے؟ کبھی اصل فرق تو یہ کبھی غور کیا کیوں کرتا ہے؟ یعنی میں پوچھنا چاہتا ہوں، میں اس کو سمجھتا ہوں کیوں کرتا ہے، لیکن میں اس پہ آپ سے بات میں بتاتا ہوں کیوں کرتا ہے. اس لیے کرتا ہے کہ جس وقت تک آپ ٹیکسٹ کو پڑھنے کے لیے، انٹرپریٹ کرنے کے لیے، اس کی تفہیم اور تبیین کے لیے ٹیکسٹ کو اصل نہیں مانیں گے اور ٹیکسٹ کے اندر سے ٹیکسٹ کو نہیں سمجھیں گے تو ہمیشہ مس انٹرپریٹیشن ہوگی. لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ پروفٹ آئے. اس کو ریزالو کون کرے گا؟ ٹیکسٹ کرے گا. ٹیکسٹ پر ہی تو مسئلہ ہو رہا ہے، اس کی تشریح پہ کیسے مسئلہ ہو رہا ہے؟ آپ مثال کو لے لیں، قرآن مجید آپ کہتے ہیں کہ کہتا ہے کہ جی جس نے توہین کی مار دو. آیت پڑھیں، کہاں کہتے ہیں؟ کوئی ایک آیت نہیں قرآن مجید میں، ایک آیت نہیں. میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں ویسے بتا رہا ہوں گروہ مختلف علماء کی بات بتا رہا ہوں. علماء کے جو یہ کہتے ہیں اس پہ عمل کر کے دکھاتے ہیں. کیا کہتے ہیں وہ؟ یہ کہتے ہیں، یہی میں بتا رہا ہوں نا کہ کیسے اختلاف ہوتا ہے، ریزالو کیسے ہوگا. اور اس سے گھبرانا نہیں چاہیے بھائی. اس لیے جانے جا رہی ہیں، جانے تو جاری ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی جانوں کو محفوظ رکھے. ہم لوگ بچانے کے لیے بیٹھے ہیں. میں بتا رہے ہیں، ٹیکس یہ نہیں کہہ رہا. مس انٹرپریٹیشن ہو رہی ہے نا قرآن کی. سوال یہ ہے کہ میں ایک اسکالر ہوں اگر قرآن کا، آپ مجھے آ کر بتاتے ہیں یار قرآن مجید تو کہتا ہے بندے مارو، ٹھیک ہے نا، تو میں آپ سے پوچھوں گا وہ قرآن مجید کا نام نہیں لیتے، وہ اسلام کا نام. اب یہ اگلی بات ہے نا، یہی میں اسی پہ بات کرنا، یہی بات سمجھنے کی. وہ اسلام کی بات کرتے ہیں، اور اسلام میں پھر جو ان کے پاس مختلف تشریحات احادیث ہیں سب کو لے کے آتے ہیں، اور وہ سب کو کہتے ہیں کہ یہ سب قرآن سے ہی نکلی ہیں. اس لیے وہ یہ کام کرتے ہیں. اتنا وقت نہیں ہے یہ کام اس لیے ساری چیزیں کر. آپ کے پاس وقت نہیں نا، میرے پاس تو بہت وقت ہے، میں تو کام ہی کرتا ہوں. ہاں لیکن ایک اور بھی ہے فرد آپ کے مقابلے میں جس کے پاس اتنا ہی وقت ہے. ہاں تو میں اس کے ساتھ مختلف تشریح، میں اسی سے بات کروں گا. میں اس سے بات کروں گا. آپ ہم دونوں کو دیکھیں گے. اگر آپ کو دین میں دلچسپی ہے آپ ہم دونوں کو دیکھیں گے، بالکل ایسی دیکھیں گے جیسے ہسٹری کے کسی معاملے میں اختلاف ہوتا ہے دو کو دیکھتے ہیں، سائنس کے کسی معاملے میں ہوتا ہے دو کو دیکھتے ہیں، فلسفی کے دو کو دیکھتے ہیں نا. اگر آپ کے پاس دیکھنے کا ٹائم نہیں ہے، اس اختلاف کو سمجھنے کا ٹائم نہیں ہے، تو آپ بیسکس پہ عمل کریں. اگر آپ کے دل میں شوق اٹھا ہے یار اسلام کو بندے نہیں مارنے چاہیے، تو پھر آپ دیکھیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور وہ کیا کہہ رہا ہے، ان کا پرابلم کیا ہے. ایک لفظ میں بتا دیتا ہوں، ہسٹری کی روشنی میں ٹیکسٹ پڑھیں گے تو مس انٹرپریٹیشن ہوگی. اس لیے کہ ہسٹری کو آپ اصل بنا رہے ہیں. ہسٹری لوگوں کی لائی ہوئی بتائی ہوئی بات ہوتی ہے، اس میں کانٹیکسٹ حذف ہو جاتا ہے. اب وہ یہ کیوں کہتے ہیں بندے مارو؟ اس لیے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ایک حدیث ملی ہے، انہوں نے ایک گستاخ کے بارے میں کہا تھا کون ہے اٹھے اور اس کی گردن اتارے، تو اس لیے بندے مارو. اب ہمارے پاس آئیں گے، ہم کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے قرآن کو دیکھو. قرآن یہ کہتا ہے کہ ایک فساد اور دوسرا قتل، اس کے علاوہ کسی کی جان لی نہیں جا سکتی. تو میں پہلی چیز یہ کہوں گا کہ جو تم ہسٹری بتا رہے ہو نا مجھے، قرآن کے 4 کارنر سے باہر ہے، پہلی بات. دوسری بات، تم یہ کہتے ہو کہ گستاخی پر مار دینا چاہیے، بتاؤ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو اب وہ کہے گا ہسٹری سمجھاؤ. پھر تم کیا رسول اللہ کی بات کو نہیں مانتے؟
پھر میں سمجھاؤں گا اس کو, میں کہوں گا یہ ایک اور قانون تھا جس کی وجہ سے رسول اللہ نے یہ کام کیا, یہ رسولوں کے ساتھ ایک خاص خدا کی سنت ہے. تو جو مسئلہ ہوا ہے ہمارے ہاں اور بہت بڑی مس انٹرپریٹیشن ہوئی ہے, وہ اس وجہ سے ہوئی ہے کہ ہم نے قرآن کو اصل نہیں بنایا. اور قرآن کو اصل بنانے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے ٹیکسٹ کو, اس ٹیکسٹ کو سمجھنے کے جو یونیورسل پروٹوکولز اور پرنسپلز ہیں ان کو اصل بنا کر پہلے اس کتاب کو سمجھو. میں آپ کے سامنے 50 آیتیں پڑھ دوں گا, ان مولوی صاحب کے سامنے بھی پڑھوں گا اور کہوں گا بتاؤ اس میں مجھے خدا کہہ رہا ہے رسول کے ساتھ خاص کام ہے, اور وہ گستاخی نہ بھی کرتے, قرآن یہ کہتا ہے گستاخی نہ بھی کرتے تب بھی مارنا تھا رسول نے ان کو, کیونکہ وہ خدا کا عذاب ہے دنیا پہ. تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے, اور جو خود اس مکتب فراہی نے ڈیولپ کی ہے قرآن کے انڈرسٹینڈنگ میں, کہ قرآن کے کچھ احکامات وہ قوموں کے ساتھ خاص ہے. اللہ تعالیٰ نے 2 قوموں کا انتخاب کیا, بنی اسماعیل بنی اسرائیل. کچھ احکامات رسولوں کے ساتھ خاص ہیں اور کچھ احکامات رہتی دنیا تک ہیں. غلطی کہاں لگتی ہے؟ غلطی ہوتی ہے جو کام رسول کے ساتھ خاص تھا اس کو آپ اپنے لیے سمجھ لیتے ہیں اور لوگوں پہ اپلائی کرنا شروع کرتے ہیں.